بسم اللہ، الحمدللہ، والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت شاہ جیلان شاہ بغداد رحمۃ اللہ علیہ کون تھے اور کیا تھے؟ قسط نمبر 15۔ فیوض یزدانی جو ترجمہ ہے الفتح الربانی، جو حضرت شیخ رحمہ اللہ کی اپنی تصنیف ہے، صفحہ 13 پر دہلی سے چھپ کر آئی ہے، 1984 کے حوالے سے حضرت پیر کامل کے چند وصایا شریفہ۔ پہلی وصیت: اے غیر اللہ سے کسی چیز کے مانگنے والے، تو بیوقوف ہے کیا؟ کوئی ایسی چیز بھی ہے جو اللہ کے خزانوں میں نہ ہو؟ اللہ عز و جل فرماتا ہے، کوئی چیز بھی نہیں جو ہمارے پاس ہیں اس کے خزانے میں۔ وہ اللہ جس پر چاہے، یہ حضرت شیخ رحمہ اللہ کے نصائح ہیں اور آپ کی وصیتیں ہیں۔ وہ اللہ جس پر چاہے فضل فرمائے اور جس کو چاہے رزق دے بے شمار۔ ساری بھلائی اسی کے ہاتھ میں ہے، دین اسی کے ہاتھ میں ہے، دنیا اسی کے ہاتھ میں ہے، مالداری اسی کے ہاتھ میں ہے، فقر و فاقہ بھی اسی کے ہاتھ میں ہے، عزت اور ذلت تو اسی کے ہاتھ میں ہے، اس کے ساتھ کسی کے ہاتھ کا اختیار کچھ نہیں۔ بس عقل مند وہی ہے جو اس کے دروازے سے چپٹ جائے اور دوسرے کے دروازے سے منہ پھیر لے۔ تیسری وصیت: اے مخاطب، کیا تجھے معلوم نہیں کہ کوئی عطا کرنے والا اور نہ منع کرنے والا اور نہ نقصان پہنچانے والا اور نہ نفع دینے والا اور نہ آگے بڑھانے والا اور نہ پیچھے ہٹانے والا مگر حضرت اللہ جل جلالہ ہے؟ پس اگر تو کہے کہ یہ تو مجھے معلوم ہے، تو میں کہوں گا یہ کیوں کر ہو سکتا ہے کہ تجھ کو معلوم ہو، اور پھر بھی غیر کو تم اللہ کو چھوڑ کر غیر کو اس پر مقدم رکھو۔ تجھ پر افسوس ہے تو اپنی دنیا کے سبب اپنی آخرت کو شرک کر کے کیسے بگاڑ رہا ہے، اپنے مولا عز و جل کی اطاعت کو کیسے فاسد کر رہا ہے، اپنے نفس، اپنی خواہش، شیطان اور مخلوق کی اطاعت کر کے اور اپنے تقوی کو کیسے فاسد کر رہا ہے، دوسروں سے شکوہ کر کے۔ کیا تو نہیں جانتا کہ اللہ نگہبان ہے، پرہیزگاروں کا مددگار ہے، ان کی طرف سے مدافعت فرمانے والا اللہ ہے، ان کو تعلیم دینے والا اللہ ہے اور اپنے نفس کی معرفت بخشنے والا اللہ ہے۔ اللہ ان کا دستگیر ہے، اللہ ان کو نجات دیتا ہے مکروہات سے۔ دیکھ رہا ہے ان کے قلوب کو اللہ ہی، ان کو رزق پہنچانے والا ہے اللہ ہی، جہاں سے گمان بھی نہیں ہوتا۔ اور چوتھی وصیت: ساری مخلوق اللہ کے سامنے اس طرح سمجھو کہ بادشاہی وقت نے، جس کا ملک بہت وسیع اور اس کا حکم سخت اور باروب دل ہلا دینے والا ہو، اس نے ایک شخص کو گرفتار کر کے اس کے گلے میں توق اور پاؤں میں بیڑیاں ڈال کر ایک درخت پر ایک نہر کے کنارے، جس کی موجیں زبردست اور جس کا پاٹ یعنی چوڑائی بہت بڑا ہے، بہت گہری اور بہاؤ رفتار بہت زوروں پر ہے، پھانسی پر لٹکا دیا ہے، اور خود بادشاہ ایک نفیس اور بلند کرسی پر ہے کہ اس تک پہنچنا مشکل ہے، تشریف فرما ہے، اور اس کے پہلو میں تیر و تلوار، نیزہ و کمان اور ہر طرح کے اسلحہ کا انبار ہے، جس کی مقدار خود بادشاہ کے سوا کوئی نہیں جانتا ہے۔ اب ان میں سے جو چیز ہتھیار چاہتا ہے اٹھا کر اس پھانسی پر لٹکے ہوئے قیدی پر مارتا ہے، تو کیا یہ تماشا دیکھنے والوں کے لیے بہتر ہوگا کہ وہ اس جبار و قہار سلطان کی طرف سے نظریں ہٹا لے اور اس سے خوف اور امید ترک کر دے، اور اس کے بجائے سولی پر لٹکے ہوئے قیدی سے امید اور خوف رکھے، اسی سے ڈرے اور اسی سے نفع اور نقصان کی امید رکھے؟ کیا جو شخص ایسا کرے، اہل عقل اور فہم کے نزدیک وہ بیوقوف ہے، دیوانہ ہے، چوپایا ہے اور انسانیت سے خارج ہے۔
خدا کی پناہ مانگو بینائی کے بعد نابینائی سے، اللہ کی بارگاہ میں پہنچنے کے بعد جدائی سے، اور قرب اور ترقی کے بعد تنزلی اور زبوں حالی سے، اور ہدایت کے بعد گمراہی سے، اور ایمان کے بعد کفر سے اللہ کی پناہ مانگا کرو۔ بحوالے فتوح الغیب مقالہ نمبر 17۔ پھر ملتے ہیں آپ سے اسی عنوان کے تحت انشاءاللہ قسط نمبر 16 میں۔ تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔